رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں رکھ دیا۔ لفظ با میں گویا کہ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ سے ہوتے ہوئے بسم اللہ سے ہوتے ہوئے صرف لفظ با کے اندر۔ آپ کہیں کہ با میں کس طرح ہے؟ اس لفظ کی میں دو طرح تشریح کر دوں۔ ایک تو اس کی مثال سے یوں سمجھ لیں کہ ایک ایک لفظ میں پورے علم کا سمندر ہے، ایک ایک لفظ میں۔ یہ بڑے سے بڑا درخت جو ہوا کرتا ہے، جیسے یہ بڑھ کا درخت ہے یا کوئی اور درخت لے لیا، کراچی میں بہت ہے، درخت اتنا بڑا ہے، بہت دیو ہیکل اور پھیلا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کا بیج بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا بیج ہوتا ہے۔ اس درخت کے بیج کو آپ اپنی مٹھی میں بند کریں، اور مٹھی میں بند کرنے کے بعد پھر کہیں کہ جی میری مٹھی میں بڑھ کا درخت ہے، تو آدمی کہے گا یار بڑھ کا درخت تیری مٹھی میں کیسے آ گیا؟ وہ بیج ہے، وہ بیج ہے۔ اب اس بیج کی خاصیت یہ ہے کہ ہم اس کو زمین میں ڈال دیں، زمین میں ڈالنے کے بعد اب یہ اپنے جوہر دکھائے گا، اب یہ باہر نکلے گا، اس کی کومپل نکلے گی، یہ اگنا شروع ہوگا، اس کو پانی لگائیں گے، اس کی دیکھ بھال کریں گے، اس کی آبیاری کریں گے، اور یہ اگتا رہے گا، آہستہ آہستہ ایک بڑا لمبا چوڑا درخت بن جائے گا۔ محنت کی نا اس بیج پہ، ایک چھوٹے سے بیج۔ اسی طرح با ہے، جب آپ اس کی تشریح میں جائیں گے، اس کی رموزات میں جائیں گے، اس کی مکمل طور پہ تشریح علماء سے اس کی سنیں گے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا خلاصہ کس طرح۔ تو جس طرح میں نے کہا اتنے بڑے درخت کا خلاصہ معمولی سے بیج، اسی طرح اتنے بڑے قرآن کا خلاصہ ایک لفظ با۔ دوسری مثال اس کی سمجھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب 5 سال کے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 5 سال کے ہوئے تو مکتب میں پڑھنے چلے گئے، مکتب میں پڑھنے چلے گئے۔ فرمایا کہ استاذ کے سامنے جا کر بیٹھے، استاذ نے جب پہلا لفظ پڑھایا کہ الف، عیسیٰ علیہ السلام نے استاد سے سوال کر لیا، 5 سال کا بچہ ہے، استاد سے سوال کر دیا جی الف کا معنی کیا ہے؟ کہ اس نے کہا بیٹا الف کا معنی، الف کا کیا معنی؟ اس کا تو کوئی معنی نہیں ہوتا، ابھی تو میں ابتدائی حروف تہجی پڑھا رہا ہوں، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کا کوئی معنی نہیں ہے پھر مجھے پڑھا کیوں رہے ہو؟ محمل چیز کیوں پڑھا رہے ہو جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، جس کا کوئی تشریح نہیں ہے، یہ ایسا لفظ مجھے کیوں پڑھا رہے ہو؟ تو استاد بڑا حیران ہوا کہ یہ تو عجیب بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے اور مجھ سے اس طرح کے سوال کر رہا ہے۔ اس نے کہا بیٹا آپ کو اس کا معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں معلوم ہے مجھے اس کا۔ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ کہتا بتا سکتے ہیں۔ کہتا آپ مجھے اس کا معنی بتائیں۔ اس نے کہا کہ آپ اپنی سیٹ چھوڑ کے یہاں بیٹھیں شاگردوں کی جگہ اور مجھے استاد کی جگہ بیٹھائیں، پھر بتاؤں گا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے استاذ نہیں ہوا کرتے۔ انبیاء کا استاذ براہ راست اللہ ہوتا ہے، نبی کا استاذ انسان، دوسرا کوئی انسان نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ استاد کا درجہ شاگرد سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر نبی کا استاذ کوئی بن جائے تو پھر اس کا درجہ، استاذ کا درجہ بڑا ہو جائے گا، جبکہ نبی سے درجہ بڑا تو ہو نہیں سکتا۔ تو نبی کا استاذ براہ راست اللہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس نے کیا کہا کہ میری جگہ پہ آپ آ جائیں اور مجھے اپنی جگہ بیٹھائیں۔ جب وہ ان کی جگہ پہ بیٹھ گئے تو جب الف کا خلاصہ اور الف کا علم بیان کرنا شروع کیا تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید کو اتنا بیان کیا کہ اس عالم یا اس استاذ نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اندر سے کیا بولا، اتنا بیان کہ اللہ کی طرف سے تھا نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میں کیا بتا رہا تھا کہ ساری چیزوں کا خلاصہ اللہ نے اس چیز میں رکھا ہے۔ تو میں نے کہا کہ با کے اندر سارا خلاصہ رکھ دیا، تو اللہ نے ہمیں بہت بڑا علم عطا فرمایا ہے قرآن کی صورت میں، بہت بڑا ہدایت ہے اس میں، ہدی للمتقین ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں ہدایت رکھی، ہدایت رکھی۔ ہم اس کی ہدایت ہمیں حاصل ہوگی، لیکن کب، کس طرح، کیسے حاصل ہوگی؟ تقویٰ حاصل ہوگا قرآن کے ذریعے سے۔ کب اور کس طرح حاصل ہوگا؟ اس طرح حاصل ہوگا کہ دیکھیے گاڑی آدمی سیکھتا ہے اور گاڑی سیکھنے کے بعد اس کا لائسنس بنواتا ہے۔ قانونی طور پر گاڑی سیکھنے سے پہلے لائسنس نہیں بن سکتا، ویسے تو کچھ بھی کر لو، قانونی طور پر سیکھنے سے پہلے لائسنس نہیں بنے گا۔ آپ نے گاڑی کو اچھی طرح سیکھ لیا، اب اس کا لائسنس بنے گا۔ آپ قرآن کو اچھی طریقے سے سیکھ لیں تو آپ کو ہدایت بھی ملے گی، تقویٰ بھی حاصل ہوگا سیکھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد۔ اور پھر سیکھنے کے اندر بھی یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے ہماری اس امت پر، اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ وہ کیا؟ اتنی بڑی مہربانی اللہ رب العزت کی کہ ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، ہمیں اس کے
معانی نہیں آتے، ہمیں اس کی تشریح اور تفسیر نہیں آتی، تو فرمایا کم سے کم قرآن کو ویسی پڑھ لو، ویسی سیکھ لو۔ بھئی ویسی سیکھنے کا کیا فائدہ؟ لوگ کہہ دیتے ہیں جی طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ؟ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کے ایک ایک لفظ پر نیکیاں ہیں، ایک ایک لفظ، قرآن کا ایک حرف پڑھا اس پر 10 نیکیاں مل گئی۔ اور پھر ایک حرف بھی اللہ کے رسول نے اس کی تشریح فرما دی کہ یہ جو الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم جو الفاظ ہیں، فرمایا کہ یہ ایک نہیں ہے بلکہ الف لام اور میم یہ 3 ہیں۔ تو گویا کہ جس نے الف لام میم پڑھ دیا اس کو 30 نیکیاں مل گئی۔ مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کے اندر مزید تشریح فرمائی ہے کہ الف کو اگر پورے الفاظوں کے ساتھ لکھا جائے، ایک تو یہ الف کیوں ڈنڈا سے لکھ دیا ہم نے، اور ایک اس کو پورے لفظوں کے ساتھ لکھا جائے تو الف میں بھی 3 لفظ ہیں، لام میں بھی 3 لفظ ہیں، میم میں بھی 3 لفظ ہیں۔ میم جب ہم لکھیں گے میم یا میم تو اس میں بھی 3 لفظ آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لفظ تو پھر یوں 9 بن جاتے ہیں، اور 9 کو 10 سے ضرب دو تو گویا الف لام میم پڑھنے سے 90 نیکیاں مل گئی۔ اور یہ کوئی افسانہ نہیں سنا رہا میں، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سے سنا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، سارے خزانوں کا مالک وہی۔ اس لیے ہم قرآن کو پڑھیں، پوری کوشش یہ ہو کہ ہم سمجھ کر پڑھیں، نہیں سمجھ سکے، نہیں سیکھ سکے ترجمہ تو کم سے کم قرآن کریم جس طرح لکھا ہوا اس طرح تو پڑھنے کی کوشش کریں، ہمیں ثواب ملے، پورا پورا اجر ہمیں ملے، پورا پورا ثواب اس کا ہمیں ملے، اس کی تو ہم پوری کوشش کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پورا پورا اجر عطا فرمائے گے۔ اور آج الحمدللہ یہاں پر قرآن کریم مکمل ہوا ہے، قرآن کریم پڑھا گیا ہے تراویح کے اندر، اس بچے نے قرآن سنایا ہے اور 2 بچیوں نے وہاں سنایا ہے، الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور میں عرض کر دوں بلا مبالغہ کہ مفتی ثناء اللہ صاحب دعوت برکاتہم، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ان کے بچوں کو اللہ نے حافظ قرآن بنایا، حافظ قرآن بنایا۔ اور کتنی فضیلت ہے اس کی، کتنی فضیلت ہے اس کی کہ جس بچے نے قرآن کریم حفظ کر لیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو تاج پہنائیں گے، اس کے والدین کو تاج پہنائیں گے، اور اس تاج اور جو تاج پہنائیں گے اور پھر اس کی جو روشنی ہوگی چودھری کے چاند سے زیادہ روشنی، چودھری کے چاند سے زیادہ روشنی ہوگی، ایسا تاج اللہ رب العزت پہنائیں گے۔ تو یہ کوئی کم فضیلت تو نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت۔ اور پھر ختم قرآن کے حوالے سے ختم پر جب قرآن کریم مکمل ہو جائے تو قرآن کریم کے مکمل ہونے پر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کا فرمان، دعائیں قبول ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ ہے کہ جب ان کا قرآن ختم ہوتا تو اپنے گھر والوں کو کم سے کم وہ جمع کر کے دعا مانگنا شروع کر دیتے، اس لیے کہ قبولیت کا وقت ہے، دعا مانگنا شروع کر دیتے گھر والوں کو بلا کے، ایسا بھی ہوتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے قرآن کریم کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، یہ چند ایک 2-3 فضیلتیں میں نے عرض کر دی ہیں، اور یہ ایک اور فضیلت عرض کر دوں قرآن کریم کے حوالے سے، بہت باتیں آپ ایک فضیلت یہ عرض کر دوں، انسانیت کی پیدائش سے 1000 سال پہلے، انسانیت کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ 1000 سال پہلے، قرآن تو ابھی آخر میں اترا نا، لیکن انسان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، 1000 سال پہلے اللہ نے اس کی تلاوت فرمائی۔ یہ تلاوت فرشتوں نے سنی تو فرشتوں سننے کے بعد بڑے حیران ہوئے، فرشتوں نے کہا کہ کتنی مبارک ہے وہ امت جس پر یہ قرآن اترے گا، جس پر یہ آیتیں اور یہ صورتیں اتریں گی، کتنی مبارک ہوں گی وہ زبانیں جو ان کی تلاوت کریں گی، اور کتنے مبارک ہوں گے وہ سینے جو ان کو محفوظ کریں گے۔ میرے بھائیوں، 1000 سال پہلے انسانیت کی پیدائش سے پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو اللہ نے تلاوت فرمائی، اور طٰہٰ حضور علیہ السلام کا نام، یاسین حضور علیہ السلام کا نام۔ تو گویا کہ یہ سارا پروگرام جو اللہ رب العزت کا تھا وہ تو اللہ کے علم میں تھا نا، اللہ نے کیا کرنا اور کس طرح کرنا، اور انسان کو پیدا کرنا، پیدا کرنے کے بعد کتنے وقت تک زندہ رکھنا اور کس طرح کرنا ہے، اور پھر کتنے نبیوں کو بھیجنا ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے، سارا سلسلہ اللہ کے سامنے تھا، اور پھر اللہ کو پتا تھا کہ سب سے آخر میں محمد علیہ السلام کو میں بھیجوں گا اور اس پر اس قرآن کو اتاروں گا۔ تو الحمدللہ یہ امت محمدیہ بہت ہی مبارک امت، بہت ہی مبارک امت۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی قدر پہچانیں، ہم اپنی قدر پہچانیں، میرے بھائیوں اور میری بہنیں، ہم اپنی قدر پہچانیں کہ ہماری قدر کیا ہے،
اللہ نے بہت عزت رکھی ہے امت محمدیہ کی، اللہ نے بڑی فضیلت رکھی، بہت قدر. سب سے آخری پیغمبر حضور علیہ السلام اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، تمام نبیوں کا سردار اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، قرآن کریم تمام کتابوں کی سردار اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ امت تمام امتوں کی سردار اللہ نے بنائی، یہ دین یہ اسلام تمام ادیان کا سردار اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اس سے زیادہ کیا ہوگا بھائی؟ یہ آخری امت، آخری قرآن، آخری دین، آخری اسلام، آخری نبی، اس کے بعد کوئی دین، کوئی نبی، کوئی اسلام نہیں. یہ قرآن یہ ہمارے اندر روح کی طرح ہے، روح کی طرح. جس طرح انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے، یہ قرآن دنیا کی روح ہے. جسم سے جب روح نکل جائے تو انسان مردہ ہے، اس کا جسم حرکت نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں، یہ ختم. جب جسم سے روح نکل جائے، اسی طرح اگر قرآن دنیا سے ختم ہو جائے تو دنیا کی روح نکل گئی، دنیا ختم. اس کے بعد دنیا نے رہنا نہیں ہے. حدیث شریف کے مطابق یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے الفاظوں کو، حرفوں کو اٹھا لیں گے، اندر سے بالکل صاف ہو جائے گی، اٹھا لیں گے. اور جب اٹھا لیں گے تو گویا کہ دنیا کی روح نکل گئی. جب روح نکل گئی تو قیامت آ گئی. تو اس طرح لہٰذا اس لیے اللہ نے ہمیں الحمدللہ بڑی عزت سے نوازا ہے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ قرآن عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے ہمیں ایسی عزت عطا فرمائی. اور ہمارے یہ نونہال، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ پورے پاکستان میں الحمدللہ قرآن حفظ کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں، پورے پاکستان میں. اس لیے ہم عام طور پہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بڑے نہ پڑھ سکے ہوں تو کم سے کم اپنی اولادوں کو ضرور پڑھائیں. پاکستان کے اندر ہمارے مدارس تقریباً 24,000 مدارس ہیں. علماء دیوبند کے الحمدللہ 24,000 مدارس ہیں، جس میں فی سبیل اللہ 27 لاکھ طلبہ پڑھ رہے ہیں. 24,000 مدارس ہیں جس میں 27 لاکھ طلبہ پڑھ رہے ہیں. اور ان طلبہ میں سے ہر سال جتنے حافظ بنتے ہیں، ان میں اس سال جو طلبہ حافظ بنے ہیں 74,565 طلبہ. ایک سال 74,565 طلبہ اس سال فارغ ہوئے. تو یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ حافظ قرآن بن گئے. تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے. اور پھر آخری بات یہ سمجھ لیں کہ دیکھیں رمضان المبارک میں اللہ کی توفیق اتنی زیادہ ہوتی ہے ہمیں کہ اس کی توفیق سے الحمدللہ نمازیں بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں، قرآن بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں، نوافل بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں، تسبیحات بھی کرنے لگ جاتے ہیں، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں، اور جناب اضافی نوافل بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں. اور جناب والا ہم گالم گلوچ سے بھی کوشش کرتے ہیں پرہیز کرنے کی، اور اسی طرح ہم چغلی غیبت سے بھی کوشش کرتے ہیں پرہیز کرنے کی. ان سے ہم بچتے رہتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کیوں نہ ایسا ہو کہ جس طرح رمضان المبارک میں ہم متقی بن گئے، اور جو اصل روزے کا خلاصہ بھی یہی ہے، روزے کا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزہ کیوں نہ کرو؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو رمضان میں جو ہم متقی بن گئے، ہم چغلی غیبت کینہ بغض حسد سے بچ گئے، ہم اسی طرح اور خرافات رسومات بدعات سے بچ گئے، اسی طرح ہم نمازیں پڑھنے لگ گئے، اسی طرح ہم اضافی عبادت کرنے لگ گئے. تو کوشش کریں کہ یہ ہمارے اعمال رمضان کے بعد بھی جاری رہے. یہ عبادت صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ پورے سال کے لیے ہے. مسلمان پر ہر چیز، یہ ساری چیزیں لازم ہیں پورے سال کے لیے، پورے سال کے لیے. ورنہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی موت کا کچھ پتہ نہیں کہ کب واقع ہو جائے، کب انسان دنیا سے چلا جائے. چلتے پھرتے ایسے چلا جاتا ہے. اور آج کل تو اموات ایسے ہو گئی ہیں کہ بالکل پتہ ہی نہیں چلتا. کوئی فون کر دیتا ہے کہ یار وہ فلاں دوست کا انتقال ہو گیا، فلاں دوست کا انتقال ہو گیا. رمضان المبارک کے پہلے روزے کو تراویح پڑھا کے باہر نکلا میں، تراویح کے دوران فون آ رہا تھا، تو تراویح پڑھا کے باہر نکلا، دوست کا فون آ گیا. ہمارے ایک دوست ہیں مولانا افضل چشتی، انہوں نے کہا جی ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا؟ کیسے انتقال ہو گیا؟ وہ تو ٹھیک تھے بالکل. اس نے کہا جی بالکل عصر کے بعد بھی ٹھیک تھے، اور عصر کے بعد ہمارے ساتھ گپ شپ کی باتیں کر رہے تھے، اور افطار سے کچھ پہلے وہ رکشے میں بیٹھ کے جانے لگے، اور بس بیٹھے ہی تھے کہ اچانک طبیعت بگڑی اور چند منٹ پہلے انتقال. تو یہ انسان کی زندگی ہے. اور اب تو پھر یہ جو بیماری کے نام سے، کرونا کے نام سے چیز چل رہی ہے، تو اس نے ہمارے اوپر اور زیادہ واضح کر دیے، اور زیادہ واضح کر دیے. اس کا تو ویسے نام لیتے ہوئے بھی ہمیں اس لیے ہنسی آتی ہے کہ عجیب بات ہے کہ مسلمان ملکوں کے اندر، ہمارے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں، مسلمان ملکوں میں، یہ بات تو کرنے کی نہیں لیکن آگے تو کہہ دوں کہ مسلمان ملکوں میں کرونا کی وجہ سے مسجدوں سے روکا جا رہا ہے. مسجدوں میں نہ جاؤ، کرونا آ جائے گا.
एहतिकाफ में ना बैठो, पंजाब में एहतिकाफ पे पाबंदी लगा दी, मत बैठो। वो अल्लाह के बंदो, तुम कहते हो 6 फीट के फासले से बैठो, एहतिकाफ वाला तो वैसे 6 फीट के फासले से बैठा हुआ और अपने अपनी झुग्गियां बना के बैठा, कहाँ से कोरोना आएगा? ना करो, इस तरह ना करो, ऐसा ना करो। ये करके हमें खौफ तारी किया जा रहा है, जबकि हम ये जो मीडिया बता रहा है, वल्लाह हम तो नहीं गए हिंदुस्तान, आप भी नहीं गए, लेकिन मीडिया की खबर के मुताबिक हिंदू ऐलान कर रहे हैं, मुसलमानों तुम्हारा खुदा तुम्हारी दुआओं को सुनता है, तरावी के बाद तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं। मुसलमानों अपने रब से मांगो, दुआएं मांगो। हम तुमसे माफिया मांगते हैं कि हमसे ज्यादती हुई, हमने मुसलमानों पे ज्यादती की है, इसकी सज़ा हमें मिल रही है, अपने खुदा से माफिया मांगो ताकि ये बीमारी दूर हो जाए। हिंदू कह रहे हैं। और फिर एक तस्वीरें दिखाई हैं कि जनाबे वाला वो वहाँ के पुलिस वाले उनकी हिफाजत कर रहे हैं और लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, और पुलिस वाले हिफाजत कर रहे हैं कि इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं, इनको पढ़ने दो और इनको दुआएं मांगने दो ताकि ये बीमारी ख़त्म हो जाए। हिंदू लोग इस तरह कर रहे हैं और हमारे यहाँ कहते हैं मस्जिदों में मत जाओ, बाहर कैफ। ये मौजूद नहीं है हमारा, लेकिन बात आगे कह दी। कहने का मकसद ये, मैं तो ये कह रहा था कि ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं किस तरह आ जाए, कब आ जाए। हम अपनी तैयारी बहरहाल रखें, मर्द हों, औरतें हों, बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, मौत तो सब पर आनी है, मौत तो सब पर आनी है और मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन अल्लाह ने बताया नहीं वक्त कौन सा है, किसी वक्त भी आ सकता है। इसलिए कोई ये घमंड में ना रहे कि अभी तो मैं छोटा हूँ, फिर जवान होऊंगा, फिर और बड़ा होऊंगा, 40 साल के बाद जाके फिर जब 60-70 साल का होऊंगा फिर मैं मरूंगा ना, ऐसा नहीं। सबको आती है मौत और हमारे सामने हम अपने कांधों पे जनाजे उठा। तो इसलिए रमज़ानुल मुबारक का महीना जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाया है, बहरहाल ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। ये फजीलतों वाला, रहमतों वाला, आज़मतों वाला महीना है। कुरान करीम अल्लाह ने रमज़ानुल मुबारक में उतारा है। फिर आगे ताक रातें आ रही हैं जो 21वीं है, 23वीं है, 25वीं है और फिर इसी तरह 27वीं और 29वीं है। ये ताक रातें आ रही हैं। पूरी कोशिश करें, हमारे मर्द हों, हमारी औरतें हों, हमारी बच्चियां हों, पूरी कोशिश करें इन ताक रातों में जाकर अल्लाह से इबादत, अल्लाह के सामने इबादत करना और जनाबे वाला नवाफिल पढ़ना, कुरान पढ़ना, सलातुत तस्बीह पढ़ना और फिर उसके बाद अल्लाह से खूब रो रो के मांगना। भाई ये बीमारी अगर है तो ख़त्म कैसे होगी? अल्लाह से मांगे ना, अल्लाह से मांगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मस्जिद की तरफ रुजू फरमाते थे कि जिस तरह कोई तूफान, कोई बारिश, कोई आंधी आ जाती तो अल्लाह के रसूल मस्जिद की तरफ रुजू फरमाते, मस्जिद की तरफ आते और वहाँ की दुआएं मांगते, नवाफिल पढ़ते। तो हमें भी चाहिए हम मस्जिद की तरफ आएँ। तो बहरहाल इन ताक़रातों में एक तो पूरा रमज़ान दुआएं कबूल, सहरी में दुआएं कबूल, इफ्तारी में दुआएं कबूल, रोज़े की हालत में दुआएं कबूल, पूरे रमज़ान इस तरह होता है। लेकिन फिर ताक़रातों की और खुसूसियत है जो अल्लाह ने 5 हमें अता फरमाई, कल से शुरू हो रही। तो इसके अंदर भी हम कोशिश करें, मुकम्मल तौर पर हम जागने की कोशिश करें, लेकिन जागना गपशप नहीं, मोबाइल नहीं, टच मोबाइल नहीं, टीवी के सामने बैठना नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि कोशिश करें खामोशी से। जितनी इबादत हो सकती है कर ले, पूरी रात बहुत अच्छी बात है, नहीं हो सकती तो जितनी अल्लाह ने तौफीक दी, हिम्मत दी, उतनी इबादत करें, उसके बाद सो जाए, उसके बाद सो जाए। लेकिन इबादत करें, इबादत करें। बहुत हिम्मत नहीं है, एक आदमी सारा दिन काम काज में होता है, रात को नहीं जाग सकता, तो कम से कम जो है तरावी के बाद किसी वक्त सोने से पहले 4 नफिल 6 नफिल जितनी तौफीक पढ़ ले और पढ़ने के बाद फिर अल्लाह से मांगे और खूब रो रो के मांगे। रोना नहीं आता तो रोना जैसा मुंह बना ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाते हैं। एक फ़कीर है, आम सा फ़कीर है, उसको जब मांगता है तो वो रोने वाला मुंह बना रहा होता है, हालांकि रोता नहीं, रोना नहीं आता, रोने वाला मुंह बनाता है। तो आदमी को तरस आता है कि चलो यार मैं भी 1 रुपये दे ही दूँ इसको। तो अल्लाह ताला की रहमत तो 70 मऊ से ज़्यादा है, 70 से ज़्यादा है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हम रोएं, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से मांगें, अपने लिए, रिश्तेदारों के लिए, अजीज़ व अकारिब के लिए, पूरी उम्मत के लिए, पाकिस्तान के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा और तमाम इस्लामी ममालिक के लिए, और फिर खुसूसन जो ये बीमारी के नाम से चल रही है कोरोना, तो इसके हवाले से भी मांगे कि अल्लाह ताला या अल्लाह जो भी है इसको ख़त्म फरमा दे, हमें इससे निजात अता फरमा दे। तो ये सारी चीज़ें हैं बहरहाल हमें करनी चाहिए। रमज़ानुल मुबारक की कदर, मैंने एक बात, इस सारी बातों का खुलासा निकाल कर इसमें बतला दिया कि जो इबादत हमने की है, इस इबादत को हम जारी रखें रमज़ान के बाद भी, तब हमारी कामयाबी है। अगर हमने इसको यहीं पर ख़त्म कर दिया फिर हमारी कामयाबी नहीं। कामयाबी तभी है कि हम इसको जारी रखें, बाद में भी जारी रखें, इसी तरीके से हम इसको पढ़ते रहें, इसके अंदर इजाफा, इसके अंदर इजाफा, ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा। फिर इसी तरह हम अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं, और तालीम, आला तालीम, सबसे आला तालीम कुरान और हदीस की तालीम है। नजात मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नजात इसी पर है। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कल क़यामत के दिन इसी पर, यही नजात का ज़रिया बनेगा। हम उलमा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या असली तालीम जो भी है, इसका कोई आलिम मुखालिफ नहीं होता, मुखालिफ नहीं है, लेकिन इतनी बात ज़रूर कहा करते हैं कि इस तालीम पर आखिरत में नजात नहीं है।
نجات نہیں ہے۔ نجات کا مدار قرآن و حدیث کی تعلیم پر ہے، اس لیے ہم دوسری تعلیم بھی حاصل کریں بے شک، لیکن اپنی نجات کا بھی سوچیں۔ کل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ کیا ہوگا وہ بھی سوچیں۔ اگر خود پڑھ سکے تو بہت اچھی بات تھی، تو اپنی اولاد کو پڑھائیں، اپنی اولاد کو پڑھائیں۔ تو میں نے شروع میں کیا کہا کہ جس نے اولاد کو پڑھایا تو اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا والدین کو، تو کوئی کم درجہ تو نہیں ہے۔ ایک اور ذہن میں آگے بات یہی اسی حوالے سے، جب یہ میں نے بات کہی تو یہ بھی بات کہی دوں۔ دیکھیے حافظ قرآن کو جو اللہ نے درجہ دیا ہے، حافظ قرآن بچے کو، بچی کو جو اللہ نے درجہ دیا ہے، 10 ایسے افراد کی بخشش کروائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ 10 ایسے افراد کی بخشش کریں گے، ان کی سفارش کریں گے۔ یہ بات تو ہم سن لیتے ہیں، میں چھوٹی سی مثال سے اس کو عرض کر دوں، اہمیت کو بڑھانے کے لیے عرض کر دوں کہ اگر ہم کہیں سفر کر رہے ہو، باہر کا سفر، کسی ملک، ہم نے دوسرے ملک میں جانا ہے، اور جانے سے پہلے ہم چلے گئے جناب مکمل تیاری کے ساتھ ہم چلے گئے ایئرپورٹ۔ جب ایئرپورٹ پہنچے تو ہمارے ویزے کے اندر کوئی گڑبڑ نکل آئی کہ جی آپ سفر نہیں کر سکتے۔ کیوں بھائی؟ اس کے اندر یہ ہے یہ ہے یہ ہے وغیرہ وغیرہ، بس نکال دی انہوں نے کوئی چیز ایسی نکال دی کہ جی آپ سفر نہیں کر سکتے۔ اب مجھے آپ بتائیے کتنی پریشانی ہوگی اس وقت۔ ہم پوری تیاری کے ساتھ، پورے ذہن کے ساتھ، پورے سامان کے ساتھ وہاں پہ آئے ہیں کہ ہم نے جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ جی فلاں ملک میں جانا ہے، ہم نے دوسرے ملک میں جانا ہے، یا چلو ہم سعودیہ کا نام لے لوں کہ ہم نے عمرے کے لیے جانا ہے، حج کے لیے جانا ہے۔ اچانک ایسی کوئی خرابی ہمارے ویزے میں نکل آئی، ہمارے پاسپورٹ میں نکل آئی، تو ہمیں روک دیا گیا کہ نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے۔ ہم لاکھ کوشش کرتے رہے، وہ منع کر رہے نہیں جا سکتے۔ اچانک کوئی آدمی آ جائے اور وہ کوئی جان پہچان والا، توجہ کرنا میری بات کی طرف بھی، جان پہچان والا اچانک کوئی آدمی آ جائے اور آنے کے بعد کہے ارے میاں تم کہاں؟ کہ یار میں تو وہاں جا رہا تھا سعودیہ، حج کے لیے جا رہا ہوں، لیکن میرے پاسپورٹ میں گڑبڑ نکل گئی، مجھے جانے نہیں دے رہے۔ اچھا وہ آدمی اندر کام کرتا ہے، اس نے دیکھا پاسپورٹ، اس نے کہا وہ میرے ساتھ، میں لے کے جاتا ہوں، اور وہ اس کو اپنے ساتھ لے جائے، اور لے جانے کے بعد وہاں اس کی سفارش کر دے اور کہے کہ یہ تو کوئی معاملہ نہیں ہے اور یہ ہے وغیرہ، اور سفارش کر دے، اور اس کے بعد اس کا یہ ویزا اور یہ پاسپورٹ وغیرہ جاری ہو جائے اور اس کو اجازت مل جائے۔ آپ یقین کیجئے کہ اس کو کس قدر خوشی ہوگی۔ میرے خیال میں اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، اتنی خوشی اس کو اس وقت ہوگی کہ جب ساری طرف سے ناکامی ہو گئی تھی کہ نہیں جا سکتا، بس کچھ بھی ہو جائے نہیں جا سکتا، اچانک ایک سفارشی نکل آیا اور اب وہ جا رہا ہے تو کتنی خوشی ہوگی۔ اسی طرح وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی اور بالکل جہنم کا فیصلہ ہو چکا، اب اچانک وہ حافظ قرآن آئے اور آ کر اس کو 10 آدمی کو لے کر چلا جائے اپنے رشتہ داروں میں سے کہ ان کی سفارش میں کرتا ہوں، یا اللہ ان کو میں جنت میں لے کر جاتا ہوں، بتلائیے کہ ان کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو اللہ نے یہ مقام بھی حافظ قرآن کو دیا ہے کہ ان 10 افراد کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بہت بڑا درجہ، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ نے قرآن سننے کی، سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جس بچے نے قرآن سنایا ہے اور جن بچیوں نے قرآن سنایا ہے انتہائی مبارکباد کی مستحق ہیں، ہم تہ دل سے ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے اور ان کے والدین کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، اور ان بچوں کو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بننے کے بعد آگے عالم دین بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، عالم با عمل بنائے، اور ان کی زندگیوں کے اندر، ان کے وجود کے اندر اللہ اس قرآن و حدیث کی تعلیم کو اتار دے اور اس پر مکمل عمل کرنے والے بن جائیں، جو اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائیں، اور اللہ ہم سب کو اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔